حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ایام عزائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے یہ پروگرام برگزار ہوا اور شہزادی طاہرہ زکیہ بطول مرضیہ راضیہ کی مجلس عزا ہے، تو طاہر و مطہر افراد مجلس میں جمع ہوئے ہیں۔ طاہرہ کی مجلس ہے، طاہر و مطہر افراد شرکت کریں گے، اور مجلس کا مقصد، فرش عزا کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان آنے کے بعد اس عزا کے صدقے میں اہل بیت علیہم السلام کے طفیل میں کچھ نہ کچھ لے کر جائے۔ لے کر اگر جائے گا تو جو بانی مجلس ہے، جو سامعین مجلس ہیں، جو مجلس کا خطاب کرنے والا ہے، جو شرکت کرنے والے ہیں، ہر اعتبار سے دنیا بھی اچھی، آخرت تو سعید ہے ہی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد وآلِ محمد۔ انشاءاللہ ایک عرصے کے بعد بندہ ناچیز آپ کی گودیوں کا پلا ہوا، آپ کی محبتوں کے سائے میں زندگی گزارنے والا پھر حاضر ہوا ہے آپ حضرات کی بارگاہ میں، آپ حضرات کی خدمت کے لیے، آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے شہزادی سلام اللہ علیہا کے ذکر کرنے کے، اور اکثر افراد ہو سکتا ہے جانتے ہوں، چونکہ اشتہار میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، عنوان گفتگو جو ہے ان مجالس کا موضوع جو ہے عظمت عورت، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے آئینے میں عورت کی عظمت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر عورت کی عظمت کو سمجھنا ہے،
اگر عورت کے مقام کو سمجھنا ہے، اگر عورت کی بلندی کو سمجھنا ہے تو بہت ہی زیادہ نہیں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے آپ دیکھیں، شہزادی کا ایک عمل، رسول آتے ہیں خدمت میں، بیٹی ضعف محسوس ہو رہا ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، چادر یمانی لے کر آؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ضعف محسوس ہو رہا تھا، کمزوری محسوس ہو رہی تھی، کسی حکیم کے پاس چلے گئے ہوتے، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہوتے، یہ در سیدہ پہ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں رسول جواب دے، در سیدہ پہ آ کے میں نے سیدہ کی عظمت کو بتایا ہے، سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ چلے گئے ہوتے حکیم کے پاس، وقت کے رسول جواب دیں گے، میں شفا حاصل کرنے آیا ہوں، مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے، اور شفا جو ملے گی، شفا جو ملے گی وہ در سیدہ پہ ملے گی۔ اور ہم سب کو بتا دیا کہ دیکھو، شفا جب بھی لینی ہوگی، اپنے مقام کو جب بھی بلند کرنا ہوگا تو در سیدہ پہ آنا، اس لیے کہ یہ در کوئی معمولی در نہیں ہے۔ سید الانبیاء جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ اس در پہ جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس در پہ جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صرف نظر نہیں آتے بلکہ جہاں خود بیٹھتے ہیں، عظمت عورت کی دیکھیے، وہاں بٹھاتے ہیں، اجلسا بمجلس ہی، اپنے مقام پہ بیٹھاتے تھے۔ تو یہ عظمت ہے عورت کی، یہ مقام ہے عورت کا، اور یہی عورت اگر سیرت حضرت زہرا کے آئینے میں زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کا بھی ایک نمایاں مقام ہوگا، اس کی بھی ایک نمایاں عظمت ہوگی۔ اور آپ دیکھیں عورت کی عظمت کے سلسلے میں یہی کیا کم ہے، ہم عبادتیں کس لیے کرتے ہیں، ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں، ہم روزہ کس لیے رکھتے ہیں، ہم حج کس لیے کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کس لیے نکالتے ہیں، یہ جتنے بھی احکامات شرعی ہیں یہ کس لیے، سب کا ایک جواب ہوگا، متفق علیہ جواب ہوگا، تمام مسلمانوں کا جواب ہوگا، قربت پروردگار حاصل کرنے کے لیے، تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اچھا، اللہ نے، ضمن میں یہ بات آ رہی ہے تو عرض کرتا چلوں، اللہ نے جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں انسان کے لیے، جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا ہے تو اس کا بھی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ ساری عبادتوں میں انسانی فائدہ نظر آئے گا۔ نماز اللہ نے واجب قرار دی ہے، نماز اللہ نے رکھی ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہے، مادی فائدہ بھی ہے، معنوی فائدہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں نماز مادی فائدہ کس طریقے سے ہے، معنوی فائدہ کس طریقے سے ہے۔ مادی فائدے کے اعتبار سے ایک شخص آتا ہے ایک عارف کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری 3 حاجتیں ہیں، کوئی عمل بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے میری یہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا پہلی حاجت یہ ہے کہ میں غریب ہوں، مالدار ہو جاؤں۔ دوسری حاجت یہ ہے میرے پاس گھر نہیں ہے، گھر ہو جائے۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، بہترین شادی ہو جائے۔
جب اس نے تینوں حاجتیں بیان کر دیں تو اس عارف نے ہر حاجت کے بعد یہی کہا، نماز پڑھو اول وقت، نماز پڑھو اول وقت، نماز پڑھو اول وقت۔ اگر تمہیں شادی کرنا ہے نماز پڑھو اول وقت، اگر تمہیں گھر چاہیے تو نماز پڑھو اول وقت، اگر تمہیں حج کرنا ہے، ثروت مند ہونا ہے تو نماز پڑھو اول وقت۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ ابھی چند برس نہیں گزرے تھے کہ میری تینوں چیزیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ نماز کی عظمت ہے، یہ نماز کا فائدہ۔ اور نماز کو بھی اللہ نے، آپ اس کے وقت کو دیکھیے، صبح کا وقت ہے، ناشتے سے پہلے خالی پیٹ۔ کوئی ورزش کرنے والے سے پوچھے، جب تم جم میں جاتے ہو، ورزش کرنے کے لیے جاتے ہو، تو جم والا کیا ہدایت کرتا ہے؟ تو سب یہی جواب دیں گے، وہ ہدایت کرتا ہے دیکھو جب بھی آنا جم کرنے تو پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، پیٹ بھرا ہوا نہ ہو، خالی ہونا چاہیے۔ آپ نماز کی ساری نمازوں کے وقت کو دیکھ لیجئے۔ صبح کی نماز ناشتے سے پہلے، شریعت کری نماز پڑھو ناشتہ کرو۔ جم والا کہہ رہا ہے جم کرو اس کے بعد کھانا کھاؤ، تمہارے بدن کو لگے گا۔ ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت، کھانے سے پہلے خالی پیٹ۔ یہ نماز ورزش ہے، اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ نماز کو پڑھو، یہ تمہارے بدن کو صحت مند رکھے گا، صحت مند رہے گا بدن۔ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز دیکھیے، کھانے سے پہلے۔ تو جتنی بھی عبادت اللہ نے، جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے، انسان کا نماز میں فائدہ کیا ہے؟ کہ نماز میں فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب انسان نماز پڑھے گا برائی اور بے حیائی سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے نماز کا فائدہ۔ انسان نماز پڑھے گا برائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بے نظم چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اپنے تمام امور میں منظم رہے گا، چاہے وہ مجلسیں ہوں یا عبادتیں ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ منظم رہے گا انسان، گھر کی ذمہ داریاں ہوں نظم کے ساتھ، بیٹے کا کیا حق ہے وہ ادا کرے گا، عورت کا کیا حق ہے وہ ادا کرے گا، انسان اور یہی تو مولائے کائنات کی وصیت ہے کہ اپنے نظم میں، اپنے امور میں نظم پیدا کرو، بے دخل کام مت کیا کرو، بلا وجہ کا کام مت کیا کرو، کھاؤ بھی تو نظم کے ساتھ کھاؤ۔ تو انسان کو نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی۔ روزہ عبادت ہے عظیم، اس میں بھی انسان کا فائدہ۔ کیا فائدہ؟ انسان کی صحت صحیح ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ 11 مہینے انسان نے یہاں منہ مار لیا، وہاں منہ مار لیا، وہاں منہ مار لیا، یہ لقمہ نجس کھا لیا، وہ لقمہ حرام کھا لیا۔ 11 مہینے انسان اپنے منہ کو نجس اور شبہ ناک اور حرام لقموں سے پیٹ کو بھرتا رہا۔ اللہ نے کہا 1 مہینے روزہ رکھو۔ انسان نے 1 مہینہ روزہ رکھا۔ اب کسی نے روزہ اگر رکھ لیا، اس کے پاس بہترین کھانا سجا کے لے کے جائیے، وہ آفس میں بیٹھا ہو، اپنے گھر پہ بیٹھا ہو، کسی رشتہ داری میں گیا ہو، کہیں بھی ہو، بہترین کھانا سجا کے لے کے جائیے، لیجئے یہ حلال پیسے کا بہترین کھانا ہے، اچھی ڈش آپ کے لیے تیار کی ہے، بسم اللہ کھائیے۔ نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ ابھی تک تو کھاتے تھے، اب کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا نہیں روزے سے ہوں۔ ارے یہ حرام نہیں حلال ہے، کھائیے۔ کہا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ حکم پروردگار ہے کہ جب روزہ رہو تو مت کھاؤ، چاہے حلال ہی کھانا کیوں نہ ہو۔ اللہ نے 1 مہینے حلال سے روک کے بتا دیا کہ 1 مہینہ حلال سے رک جاؤ، 11 مہینے حرام سے رکے رہو گے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔
ایک مہینہ اپنے آپ کو حلال غذا سے روک لو، وقت پہ روزہ کھولو، بے وقت روزہ مت کھولو۔ ایک مہینے اگر تم نے عادت ڈال دی تو سال کے 11 مہینے حلال کھاؤ گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے یہاں کھانے کو نہ ہو۔ صلوات بھیجو محمد۔ تو یہ انسانی فائدہ ہے روزے کا۔ زکوٰۃ واجب قرار دی ہے، اس میں انسانی کیا فائدہ ہے؟ کہ زکوٰۃ اس لیے واجب قرار دی ہے تاکہ یہ جو مالدار افراد ہیں ان کو غربت کا احساس ہو، غریب کی بھوک کا احساس ہو۔ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے مالدار افراد کے مال میں غربا کا حق ہوتا ہے، یہ حق کو ادا کریں۔ اس لیے خمس واجب ہے، اس میں بھی فائدہ۔ کیا فائدہ؟ کہ خمس اگر نکالو گے تو تمہارا دین بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا، تمہاری مسجدیں آباد ہوتی نظر آئیں گی، تمہارے ہاں بہترین علماء دکھائی دیں گے۔ آپ پوری دنیا میں جو مدرسے چلتے ہیں یہ کس پیسے سے چلتے ہیں؟ یہی خمس وغیرہ ہے۔ دین بلند ہوتا ہے خمس کی وجہ سے۔ حج، اس میں بھی انسانی فائدہ، واجب ہے حج، انسانی فائدہ ہے۔ کا انسانی کیا فائدہ ہے؟ کا صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ خدا ہمارے بستی کے علماء کو سلامت رکھے۔ واقعاً رونق ہوتے ہیں، آپ لوگوں تو اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن آپ کی بستی سے اگر کوئی نکل کے کہیں جاتا ہے اور خدمت کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی واہ واہ ہونے لگتی ہے، اس کو نوازنے لگتے ہیں، تو اس کا نام نہیں ہوتا ہے، اس بستی کا نام ہوتا ہے جس بستی نے آغوش میں کھلایا ہے۔ حج واجب ہے، کس کا فائدہ؟ انسان کا فائدہ ہے۔ پاسپورٹ بنوا لو، پیسہ اکٹھا کر لو، سب کچھ کر لو، اس کے بعد حج پہ جاؤ۔ پروردگار خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھ لیتے ہیں، یہی کافی ہے۔ کہا نہیں، بنواؤ پاسپورٹ۔ آج تو ہوائی جہاز کا سفر ہونے لگا، دریا میں سے آؤ جس میں پتہ بھی نہیں کہ بچے گا انسان کی نہیں بچے گا، ڈوب جائے گا، لیکن آؤ۔ یہی حال ہوائی جہاز کا، کیا بھروسہ اس کا؟ لیکن آؤ، پاسپورٹ بنواؤ، سب کچھ آمادہ کرو، آؤ حج کرنے کے لیے۔ پروردگار کیوں بلا رہا ہے؟ میرا مقصد ہے، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، آؤ حج کرنے کے لیے۔ انسان نے تمام تیاریاں کی، سب کچھ آمادہ کیا، پہنچا خانہ کعبہ میں، اور جانے کے بعد اس نے جو کچھ اعمال تھے وہ سب انجام دینے کے بعد طواف کرنے لگا۔ پروردگار بس کہا نہیں، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو۔ پروردگار کیوں؟ کہا ابراہیم ہے خلیل اللہ۔ میں اپنے وطن کے بیدار مجمع کے سامنے، ابراہیم ہے خلیل اللہ، دوست پروردگار۔ ابراہیم دوست ہے، آؤ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو جاؤ۔ پروردگار کیوں؟ کہ کھڑے ہو کر نقش قدم ابراہیم کو چومو۔ معبود کیوں؟ کہا چومو، اور چومنے کے بعد جب واپس جانا تو اپنے معاشرے میں دوستی کا پیغام دینا، نہ اتفاقی پیدا نہ کرنا، دوست بن کے رہنا۔ یہ عبادت کا فائدہ یہ ہے
تو میرے عزیزو جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادت انسان کس لیے کرتا ہے؟ قربت کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہو جائے۔ عنوان گفتگو عورت کی عظمت شہزادی کی سیرت کے آئینے میں، یہ ہے عنوان گفتگو۔ جتنی بھی عبادت ہے، ساری عبادت انسان اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، جو مقدمہ بنایا ہے صرف یہ جملہ کہنے کے لیے۔ میرے عزیزوں قدر کریے گا، میں اپنے نوجوان، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، جتنی بھی عبادت ہے، ساری عبادتیں قربت پروردگار حاصل کرنے کے لیے، عظمت عورت کی سمجھیے اللہ کی نگاہ میں۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادت اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ جب انسان مرد ہوتا ہے تو اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ کہ جب 15 سال کا ہوگا تب اللہ سے قریب ہوگا۔ لیکن عورت کی عظمت یہ ہے کہ 6 سال پہلے اللہ اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ مرد 15 سال میں جا کے بالغ ہوگا، تب نیت کرے گا نماز میں پڑھتا ہوں 2 رکعت صبح کی واجب قربتاً اللہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ عورت کی عظمت ہے، یہ عورت کا مقام ہے۔ 9 سال کی ہوئی، اللہ نے اپنے سے قریب کر لیا، اس کے اوپر واجب کر دیا نماز۔ یہ جتنی چیزیں واجب ہیں سب قربت الہی کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ 9 سال کی ہو گئی، اللہ سے قریب ہو گئی۔ اسی عورت کو ہم کتنا گرا دیتے ہیں، ہم اپنے پیروں کی جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، جس کی عظمت یہ ہے، جس کا مقام یہ ہے کہ اللہ مردوں سے 6 سال پہلے اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اس کو ہم روندنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حسنات کے 10 درجے عطا کیے ہیں۔ مولانا کو پتا ہو، پوچھ لیجئے گا، ہم سے بھی آ کے دیکھنا ہوگا، دیکھ لیجئے گا، ہم بھی دکھا دیں گے۔ اللہ نے حسنات کے، نیکیوں کے 10 درجے عطا کیے ہیں۔ 1 درجہ مرد کو دیا ہے، 9 درجے عورتوں کو دیے ہیں۔ 9 درجے۔ آپ سوچیں عورت کی عظمت، عورت کا مقام، اور یہی عورت ہے کہ جب اپنے بابا کی مدد کرتی ہے، جو آیہ کریمہ تلاوت فرمائی ہے، جب اپنے بابا کی مدد کرتی ہے، نصرت کرتی ہے، اور اس کے بعد سید الملک سوال کرتا ہے کہ پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ یہی عورت
جب مدد کرتی ہے تو یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور سید الملائکہ جب سوال کرتا ہے تو پھر رسول اللہ سے تعارف نہیں ہوتا ہے، علی سے تعارف نہیں ہوتا ہے، حسنین سے تعارف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جب تعارف کراتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یہ ہے عظمت عورت کی، یہ ہے مقام عورت کا کہ اللہ تعارف بھی کراتا ہے، اور صرف اسی مقام پہ نہیں، آپ مواہلہ میں جا کے دیکھ لیجئے، اللہ تعارف کرا رہا ہے۔ اور عورت کی عظمت، عورت کا مقام اگر سمجھنا ہے، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے آج میں نے گھڑی صحیح سے دیکھی ہو کہ نہیں تھی، اور مجھے یاد بھی نہیں میں کب بیٹھا تھا۔ اگر آج دیر ہو جائے یا جلدی ہو جائے تو تھوڑا بعد میں بتا دیجیے گا، تاکہ کل سے ہم سمجھ لیں گے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عورت کی عظمت، عورت کا مقام اگر سمجھنا ہے، اگر دیکھنا ہے تو آپ اس طریقے سے دیکھیے، عورت نبی نہیں ہوتی ہے، عورت امام نہیں ہوتی ہے، عورت مرجع تقلید نہیں ہوتی ہے، مجتہد ہوتی ہے، مرجع تقلید نہیں ہوتی، اس کی کوئی تقلید نہیں کر سکتا ہے، نبی نہیں ہوتی، امام نہیں ہوتی ہے، مرجع تقلید نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب عورت کسی کو پیش کرتی، خود امام نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اپنی آغوش میں پالتی ہے تو کبھی نبی بنا کر دیتی ہے، کبھی امام بنا کر دیتی ہے۔ اور یہی عورت جب عام انسان کو اپنی آغوش میں پالتی ہے، بہترین تربیت دیتی ہے، تو کبھی سید علی خامنائی، کبھی آیت اللہ سیستانی، کبھی حسن نصر اللہ، سید قاسم سلیمانی نظر آتے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ عورت کا مقام ہے، نبی نہیں ہوتی، اپنی آغوش سے نبی پال کے ہمارے حوالے کرتی ہے، امام نہیں ہوتی، امامت کو ہمارے حوالے کرتی ہے، مرجع تقلید نہیں ہوتی ہے، لیکن پال کے اپنی آغوش میں ہمیں دے دیتی ہے۔ یہ مقام ہے عورت کا جسے ہم نہیں سمجھتے، ہے نا۔ اور اللہ نے عورت کو کس لیے بنایا ہے؟ آیت تو یہی کہتی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرو اس سے۔ سکون حاصل کرنے کے بجائے اپنی بھی زندگی خراب کر دیتے ہیں، دوسروں کی بھی زندگی خراب کر دیتے ہیں، ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہی کہہ رہا ہے نا قرآن کہ یہ عورت تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو۔ آپ سمجھیں اس آیت کی باریکی کو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں۔ یہ عورت تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ تعبیر کیا ہے لباس سے؟ لباس کا سب سے پہلا کام انسان کی آبرو کو بچاتا ہے۔ انسان کی عزت کو بچاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ لباس کا پہلا کام، عورت لباس ہے، یعنی تمہارے لیے عزت ہے، تمہاری عزت بڑھائے گی یہ عورت،
تمہارے مقام کو بڑھائے گی، ہے نا؟ اور کیا کام ہے لباس کا؟ ٹھنڈ چل رہی ہے نا، اتار دیا جائے سب کی جاکٹ واکٹ، اب کہہ دیا جائے رات میں نکل جاؤ باہر، کہیں گے جناب کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ٹھنڈ لگ جائے گی، مریض ہو جائیں گے۔ لباس انسان کو گرمی، سردی، برسات کی تلخیوں سے بچاتا ہے، انسان کو، انسان کے بدن کو محفوظ کرتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو۔ ایک تو انسان کی عزت، دوسرے انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے لباس، سردی کی شدت سے بچاتا ہے لباس، گرمی کی شدت سے بچاتا ہے لباس، برسات کی وجہ سے انسان کو بچاتا ہے لباس۔ یہ لباس انسان کو صحت مند رکھتا ہے۔ اللہ نے عورت کو لباس سے تعبیر کیا ہے، اگر تم لباس سمجھو گے تو یہ تمہیں نفع پہنچائے گا، یہ لباس تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر عورت کو واقعی انسان لباس سمجھ لے، اور یہی چیز عورت کے لیے، عورت کو بھی مرد کو اپنا لباس سمجھنا چاہیے۔ اگر عورت مرد کو اپنا لباس سمجھنے لگی تو پھر اس کی عزت بلند ہوگی، مقام بلند ہوگا۔ تو یہ ہے عظمت عورت کی میرے عزیزوں۔ قرآن اور احادیث کی نگاہ میں سب باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے میں۔ اور یہی عورت جب شہزادی کی سیرت کے آئینے میں چلنا شروع کرتی ہے تو سید الانبیاء دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا ہے؟ ابو طلحہ انصاری، ام سلیم، مشہور ہے۔ ابو طلحہ انصاری جو تھے وہ نان مسلم تھے، ام سلیم جو تھی وہ عورت تھی، مسلمان تھی، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، کافی پیغامات آئے رشتے کے اس کے سلسلے میں، قبول ہی نہیں کرتی تھی کسی کے ساتھ۔ لیکن جب ابو طلحہ انصاری نے رشتہ بھیجا تو اس نے کہا میں قبول کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا کہ تم اسلام کو قبول کر لو۔ آپ دیکھیں جب آئینہ عصمت میں چلتی ہے عورت تو دین سے اپنا دامن نہیں چھوڑتی ہے، دین کو قریب بناتی ہے، دوسروں کو دیدار بناتی نظر آتی ہے۔ مسلمان ہو جاؤ، کہا ٹھیک ہے میرا یہی مہریہ ہوگا، تم مسلمان ہو جاؤ، مجھے کچھ دینا ہونا نہیں، پیسہ ویسا دنیاوی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سیرت کے آئینے میں چلتی ہے تو مادیت سے محبت نہیں ہوتی ہے، معنویت سے محبت ہوتی ہے نا۔ کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، ہو گئی شادی، ہو گئی۔ چند سال گزرے، اللہ نے نعمت اولاد عطا کی۔ اس عرصے میں نہیں تھا، نوجوانوں کی بھی موت ہوئی، کسی کے عزیز کی، کسی کے اقارب کی، کہیں کسی کی۔ ان لوگوں کی تسلی کے لیے یہ حاضر خدمت۔ اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا، خوبصورت بیٹا عطا کیا، پرورش کر رہے، دل لگ گیا باپ کا اپنے بیٹے سے۔ ابو طلحہ انصاری بڑی محبت کرنے لگا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے، یہاں تک کہ اللہ امتحان بھی لیتا ہے اسی چیز سے جسے انسان بہت زیادہ چاہنے لگتا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان عابد ہو، کمال یہ ہے کہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔
اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا، بہترین خوبصورت بیٹا عطا کیا، 3 سال گزرے، چند سال گزرے، مریض ہو گیا بیٹا، ادھر ادھر مارا پھرا، یہاں ڈاکٹر کو دکھایا، وہاں ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن افاقہ نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا بیٹا، پریشان ہے، حالت غیر ہے، کیا کرے، پریشان رہا۔ بیوی نے محسوس کر لیا، اگر عورت آئینہ عصمت میں چلتی ہے تو شوہر کے لیے ہمدرد بنتی ہے، زحمت نہیں بنتی ہے۔ محسوس کر لیا میرا شوہر پریشان ہے۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ آپ ادھر ادھر جا کے تھک چکے ہیں، رسول اللہ کے پاس چلے جائیے، وہ دعا کر دیں گے۔ دیکھیں، جب عورت آئینہ عصمت میں چلتی ہے تو غیروں کے در پہ نہیں بھیجتی ہے، در رسول پہ بھیجتی نظر آتی ہے، اہل بیت کے در پہ بھیجتی ہے۔ پہنچے، چلے گئے، ابھی گھر سے باہر ہی نکلے تھے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے کیا کیا، بیٹے کو اٹھایا، ایک حجرے میں رکھ دیا کنارے، گھر کو صاف ستھرا کیا، بہترین کھانا آمادہ کیا، چونکہ شوہر کئی دنوں سے کھانا صحیح سے نہیں کھا رہا تھا۔ اس نے بہترین کھانا بنایا، گھر کو صاف ستھرا کیا، سب کچھ کیا۔ ادھر یہ رسول اللہ کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا مریض ہے، آپ دعا کر دیں میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے، صحت مند ہو جائے۔ رسول اللہ نے حالت سے تو واقف ہے، وہ حالات سے کیوں نہ واقف ہو کہ جس کے ہاتھوں میں کنکڑیاں آ جائیں تو کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے، جو اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، جو اشارہ کر دے سورج پلٹتا ہوا نظر آئے۔ حالات سے واقف ہیں، تیرا بیٹا سکون میں ہے۔ کیا جملہ کہا ہے رسول اللہ نے، تیرا بیٹا سکون میں ہے۔ اس نے سوچا صحت مند ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا ہوگا، رسول اللہ نے دعا کر دی۔ رسول کی بات کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی بات کو نہیں سمجھے وہی فاطمیہ سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جنہوں نے رسول کی بات کو سمجھ لیا وہ ایام فاطمیہ مناتے نظر آتے ہیں۔ وہ بیچارہ آیا وہاں سے، اب جب گھر میں قدم رکھا اس نے تو دیکھا واقعاً گھر تو بڑا صاف ہو گیا، چادریں صحیح ہیں، سب کچھ اپنی جگہ سیٹ ہے، سب کچھ بہترین، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹا کہاں ہے؟ وہ حجرے میں ہے، سکون میں ہے، پریشان مت کرو، میں کھانا نکالتی ہوں، کھانا کھا لو۔ یہ سیرت پہ چلنے والی عورتوں کا کام ہوتا ہے شوہر کا خیال رکھنا، جو معصومہ کی سیرت پہ چلتی ہیں، جو شہزادی کی سیرت پہ چلتی ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ کھانا کھا لو، کہا ٹھیک ہے۔ کھانا نکالا گیا، کھانا کھانا شروع کرتا ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہے، بچہ ہے ابھی، اولاد کا صدمہ بڑا ہوتا ہے، بیمار ہو جائے انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اب جب اسے تھوڑا سکون ملا، کھانا لا کے رکھا، اتنا بھوکا تھا، کھانا کھانا شروع کیا، ابھی بیوی کی طرف نگاہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ بیوی کیا کر رہی ہے؟ لقمہ اٹھا رہی ہے، منہ تک لے جا رہی، نیچے رکھ رہی ہے، اٹھا رہی ہے، منہ تک لے جا رہی ہے، نیچے رکھ رہی ہے۔ جب یہ تھوڑا سا اس کی اشتہا ختم ہوئی، بھوک کا احساس کم ہوا، تو اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ بیوی لقمہ اٹھاتی ہے، منہ کی طرف لے جاتی ہے، رکھ دیتی ہے، منہ کی طرف لے جاتی ہے، رکھ دیتی ہے۔ سوال کر لیا یہ کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ کہا بس ایک مسئلہ یاد آ رہا ہے جو پوچھنا ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں رسول کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں، رسول سے مسئلے سیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کو بتا دوں۔ کہا کیا ہے مسئلہ؟
کا مسئلہ یہ ہے کہ میری سہیلی آئی تھی ایک مسئلہ معلوم کرنے کا. کیا مسئلہ؟ کا میری سہیلی کے پاس کسی نے اپنی امانت رکھی تھی. اب اس نے اپنی امانت کو مانگ لیا. میری سہیلی واپس نہیں کر رہی ہے، یہ کہہ کر واپس نہیں کر رہی ہے کہ میں اس سے مانوس ہو چکی ہوں، میرا اس سے دل لگ چکا ہے، لہٰذا میں اسے واپس نہیں کروں گی. اب آپ بتائیے کیا وہ واپس کرے یا واپس نہ کرے؟ بس ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے تم کہتی ہو میں رسول کی چاہنے والی ہوں، میں در سیدہ کی غلام ہوں، تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ اگر امانت کسی کی ہو تو اسے واپس کرنا چاہیے؟ میرا مجمع متوجہ ہے. اگر امانت کسی کی ہے تو شریعت کہتی ہے اسے واپس کرنا چاہیے. تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم، بس ایک مرتبہ اسے موقع ملا، اس نے کہا اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، اللہ کی امانت لی تھی، اللہ نے واپس لے لیا، اب ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے. بس یہ سن کے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے اے میری زوجہ سن، جس انداز میں تو نے میرے بیٹے کی مرنے کی خبر سنائی ہے، اگر تو عام انداز میں سناتی یا تو میں مر جاتا، یا میں بے ہوش ہو جاتا، یا میں پاگل ہو جاتا، لیکن تو نے ایسے فلسفانہ انداز میں بیٹے کے مرنے کی خبر سنائی ہے کہ آج میں صحیح سلامت ہوں. جو سیرت حضرت زہرا پہ عورت چلتی ہے وہ اپنے شوہر کی زندگی چاہتی ہے. صلوات بر محمد والے محمد. جو آئینہ عصمت زہرا میں چلتی ہے وہ اپنے شوہر کی ہمدرد ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ خوش ہوا. مقام اب عورت کا دیکھیے، جب سیرت میں چلتی ہے تو اس کا مقام کیا ہے. خوش ہوا، رسول اللہ کے پاس گیا. یا رسول اللہ مجھے فخر ہے آپ کی امت پر. یا رسول اللہ میری زوجہ نے میرے بیٹے کی مرنے کی خبر اس انداز میں مجھے سنائی کہ مجھے صبر آ گیا، مجھے ہلاکت سے بچا لیا. بس اللہ کا نبی سید الانبیاء زہرا کا بابا، زہرا کا بابا، بس ایک مرتبہ حسنین کا نانا، علی کا سسر جب اس بات کو سنتا ہے بس ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، پروردگار ہماری امت کی جب تک ایسی عورتیں زندہ رہیں گی میرا دین باقی رہے گا. جب عورت حضرت زہرا کی سیرت میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے سید الانبیاء دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا نظر آتا ہے. صلوات بر محمد والے محمد پر. بس میرے عزیزو مجھے ٹائم صحیح سے معلوم نہیں تھا، میں آج کی بات کو، یہ باتیں تو بہت آ رہی ہے لیکن بات کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں انشاءاللہ. باقی کے ایام آپ حضرات کی خدمت میں آج بھی ویسے بھی جو ہے چونکہ کافی تھکن کا سفر تھا، کافی لمبا اور طولانی سفر تھا، تھکن کا بھی احساس ہے. انشاءاللہ کل سے آپ حضرات کی خدمت میں. تو عورت کا مقام یہ ہے کہ اللہ مرد سے پہلے اپنے سے قریب بلاتا ہے عورت کو. مرد 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، عورت 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. عورت کا مقام، عورت کی عظمت یہ ہے کہ عورت نبی نہیں ہوتی ہے لیکن اپنی آغوش میں نبوت کو پال کے پیش کرتی ہے. عورت امام نہیں ہوتی ہے، امامت کو پیش کرتی ہے.
عورت مرجع تقلید نہیں ہوتی ہے لیکن مرجع تقلید کو ہمارے لیے پیش کرتی ہے۔ عورت کی عظمت یہ ہے کہ جب وہ دین کے آئینے میں، اہل بیت کی سیرت کے آئینے میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے تو سید الانبیاء کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ عورت جو دنیا کے لیے نمونہ تھی، جو دنیا کی جنت کی عورتوں کی سردار تھی، جس عورت نے اپنا مقام، اپنی عظمت، اپنا مرتبہ پروردگار کی نگاہ میں یہ دیکھا ہو کہ جو عورت جس نے اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پروردگار کی نگاہ میں یہ دیکھا ہو کہ بابا مریض ہے، شدت مرض غالب ہے، رات بھر بابا جاگتا رہا، بیٹی اپنے بابا کے سر کو اپنے زانو پہ رکھی رہی، تیمارداری کرتی رہی۔ صبح کے وقت جب آنکھ لگی ہے بس ایک مرتبہ دق الباب ہوتا ہے، دق الباب ہوتا ہے۔ کون؟ ابھی میرا بابا تھک کے سویا ہے، اے آنے والے بعد میں آ جانا، میرا بابا تھک کے سویا ہے۔ پھر دق الباب ہوتا ہے، پھر دق الباب ہوتا ہے۔ رسول کو غش سے فاقہ ہوا، رسول نے آنے والے کی آواز کو سن لیا، بیٹی یہ تیرے گھر کی عظمت ہے، یہ تیرے گھر کا مقام ہے، اے بیٹی یہ تیری اللہ کی نگاہ میں عظمت ہے، ملک الموت ہے، میری روح قبض کرنے آ رہا ہے، لیکن تیرے در کی عظمت یہ ہے کہ اجازت لے کر آ رہا ہے۔ جس بیٹی نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی عظمت کو، اپنے مقام کو یہ دیکھا ہو، وہی بیٹی رسول کی وفات کے بعد، رسول کی شہادت کے بعد، اسی بیٹی کے گھر پہ جب مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آ جائے تو اس بیٹی پہ کیا گزری ہوگی؟ آزادارو، ایسا ہوا بھی، لوگ آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے میرے عزیزوں، اور یہی شہزادی ہیں کہ جب آپ کو تمام سختیاں برداشت کرتی رہے، انشاءاللہ ان ایام میں پورے مصائب آخری دن شب شہادت میں پڑھوں گا، لیکن میرے عزیزوں جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی، مولائے کائنات نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن کر دیا، دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد میرے عزیزوں دوسرے دن جب دیگر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بنت رسول کو دفن کر دیا گیا، آئے علی سے کہنے لگے، اے علی ہم بنت رسول پہ نماز پڑھیں گے، اے علی بنت رسول پہ نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے قصد کیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ بنت رسول کی قبر کو کھولا جائے۔ نہ سن سکو گے عزادارو، بنت رسول کی قبر کو کھولا جائے، جنازے کو باہر نکالا جائے، بنت رسول پہ نماز پڑھی جائے۔ بس جو علی اب تک صبر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس علی نے شہزادی کے تماچوں پہ صبر کر لیا، جس علی نے اپنے گلے میں رسی کو صبر کر لیا،
وہ علی بس ایک مرتبہ علی کو جلال آیا، قبر سیدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کس کی مجال ہے جو بنت رسول کی قبر کو مسمار کرے؟ بس ایک مرتبہ میرے عزیزو علی کھڑے ہو گئے، قبر بے حرمتی ہونے سے بچ گئی. میں کہوں گا اے مولا، آپ تھے، بنت رسول کی قبر پامال نہ ہونے پائی، آپ نے قبر کو بچا لیا، لیکن اللہ نے حسین کربلا میں موجود نہیں تھے. علی اصغر کی میت کو قبر سے نکالا گیا، صرف نکالا نہیں بلکہ سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. اور یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو 2 مرتبہ ذبح ہوا، ایک مرتبہ تیر حرملہ سے، دوسری مرتبہ قبر کو پامال کرنے کے بعد سر کو تن سے جدا کر